ہم سے جو حیات کا تقاضا کیا جاتا ہے، ہم جو حیات کو سمجھتے ہیں، ہم اسی دائرے کے اندر حیات کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو حیات کا ایک نہایت محدود اور ناقص تصور ہے، اور بعض کیفیات میں حیات کا ایک غلط تصور ہے۔ انشاءاللہ سر وقت پہنچ کر آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ دین ہمیں حیات کی کیا تعریف دیتا ہے اور حیات کے معنی دین میں کیا ہے۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے، میں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے سائنس کی اسی کیفیت کو اپنے لیے قبول کر لوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہی بات ہے کہ ہر جاندار سے یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اگر یہ صفات ظاہر ہو جائیں تو جاندار، نہ ظاہر ہو تو بے جان۔ نان لیونگ اور لیونگ ہمیں دوسری تیسری کلاس سے پڑھا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ابتدا سے لے کر آخر تک کیا سمجھایا جاتا ہے؟ بھئی یہ صفات اگر ظاہر ہو جائیں تو زندہ، نہ ہو تو مردہ۔ اتنا بڑا ممبر ہے، مردہ ہے، کیوں؟ نہ سانس لے گا، نہ غذا جذب کرے گا، نہ حرکت کرے گا، نہ اس کے اندر کوئی گروتھ ہوگی، اور نہ ہی اس سے کوئی ریپروڈکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی کونے پہ لگا ہوا گھاس کا ایک چھوٹا سا پودا، وہ کیوں جاندار ہے؟ اس لیے کہ ہوا بھی، غذا بھی، حرکت بھی، رشد و نمو بھی، اور تولید۔ اب سائنسدان کیا کہتے ہیں کوئی ایک صفت کم از کم ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اب میرا سائنس سے سوال ہے کہ آپ نے جو یہی تعریف کی ہے، کیا ہر جگہ یہ تعریف صرف کرتی ہے؟ کیا یہ سارے کے سارے جانداروں پہ صرف آتی ہے؟ یا کچھ جانداروں کے کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ زندہ ہوتا ہے لیکن حیات کی کوئی بھی اثر اس سے ظاہر نہیں ہوتا؟ اب میں مثال دوں گا اور انشاءاللہ گفتگو کو ختم کروں گا۔ مرحلہ صرف کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ مثلا پودوں میں حیات کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب پودا زندہ ہوتا ہے لیکن حیات کا کوئی اثر اس سے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ مرحلہ خزاں میں نہیں ہے، پتوں کا جھڑ جانا نہیں ہے۔ کیوں؟ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے کہ پودا اگر زندہ ہے تو حتیٰ خزاں کی موسم میں بھی وہ کوئی نہ کوئی آکسیجن جذب کر رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی غذا ایبزارب کر رہا ہے، گرچہ اور دوسرے علامات اس سے ظاہر نہ ہو، یہ علامات کا مطلب ظاہر ہو ہے۔ یہ مرحلہ نہیں ہے۔ کون سا مرحلہ ہے؟ جب پودا بیج کی فارم میں ہوتا ہے، جب پودا بیج کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیج ہوتا ہے، دانے، سیڈ جو ہوتا ہے، یہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ جس بھی سائنٹسٹ سے جا کر پوچھیں گے، اب بیسیکلی یہ جو موضوع ہے یہ باٹنی کا موضوع ہے، اور باٹنسٹ اتفاقاً ایک دوست ہمارے ہیں جو کہ باٹنی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ اللہ اصل آپ کی فیلڈ ہے، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ بیج کے اندر حیات ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ آقا اس کو ہم اپنی اصطلاح میں لفظ استعمال کرتے ہیں وائبلٹی کا، یعنی ہر بیج کی ایک وائبلٹی ہوتی ہے، جب تک اس کی وائبلٹی باقی ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس دوران اگر آپ نے اس کو دفن کر دیا، دبا دیا، اس سے پودا نکل آئے گا، لیکن اگر وائبلٹی ختم ہو جائے، گزر جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی بیج سے پودا نہیں نکال سکتا۔ اب مختلف بیجوں کی مختلف وائبلٹی ہے، کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اب میرا سوال صرف اتنا یہ ہے، اگر فرض کریں کہ گندم کا بیج ہے جس کی 2 سال تک وائبلٹی رہتی ہے، 2 سال کے اندر بیج کو بو دیا، پودا نکل آئے گا، لیکن 2 سال کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس سے پودا نہیں نکال سکتی۔ اب اگر میں آپ کے سامنے 2 بیج لا کر رکھ دوں، ایک بیج 1.5 سال پرانا ہو اور ایک بیج 2.5 سال پرانا ہو، یعنی ایک کی وائبلٹی باقی ہو، دوسرے کی ختم ہو گئی ہو، اور میں آپ سے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سائنسدان سے آ کر یہ کہوں کہ ان دونوں بیجوں میں مجھے فرق کر کے بتا دو، زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ بیج کون سا ہے، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی سائنسدان آ کر نہیں بتا سکتا۔ اب جو قرآن پر آ کر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ دونوں ہی تو مردہ ہیں، اور ہم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ والا زندہ ہے وہ والا مردہ ہے، تو میں کہوں گا یہ بعد میں آ کے کرنا ہے، پہلے مجھے 2 بیجوں جن کے اوپر تمہیں خود یقین ہے کہ ان میں سے ایک زندہ ہے، دوسرا مر چکا ہے، اگر تمہارے اندر واقعاً استعداد ہے تو آ کر یہ بتا دو کہ ان دونوں میں سے زندہ بیج کون سا ہے، مردہ۔ تو جو 2 بیجوں کے درمیان اس ایمان کے ساتھ جو سے یقین ہے کہ ایک زندہ ہے، فرق کر کے نہیں بتا سکتا، تو وہ یہ کیسے بتائے گا کہ کون سا مقتول زندہ ہے اور کون سا مر چکا ہے؟ جو انسان 2 بیجوں کے درمیان زندہ اور مردہ کا فرق نہیں کر سکتا، اسے حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کو چیلنج کرے کہ کیسے قرآن نے کچھ مقتولوں کے بارے میں یہ کہہ دیا زندہ ہے۔ اور پھر انشاءاللہ حیات کی تعریف بیان کروں گا کہ قرآن جب کسی کو زندہ کہہ رہا ہوتا ہے تو مراد کیا ہے۔
لیکن یہ کہ انسان اس بات کو درک کر سکے کہ قتل ہو کر بھی زندہ رہا جاتا ہے، اس مفہوم کو، یہ ایک مفاہیم ہے کربلا کا ایک ہدف کیا ہے، ان عالی معارف کو جو انسانی عام عقل و شعور سے بالاتر ہے ان کو انسان کے شعور اور ادراک تک پہنچائے۔ بس کربلا شعور عطا کرتی ہے، اور ایک شعور جو خاص طور پر کربلا نے دیا وہ کیا ہے، وہ شہادت کا شعور ہے۔ لہذا آج 2 محرم امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے۔ حیات کا ایک عجیب اثر ہے جو سید الشہداء کربلا میں چھوڑ کر گئے۔ کم ترین اثر کیا ہے خدا جانے، حیات کا ایک ایسا اثر ہے جو سید الشہداء اپنے خون کے ساتھ کربلا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اب تا قیام قیامت جو بھی ان شہداء کی حیات کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا، عاشور کے دن امام حسین کا خون ذرات سے ابل کر یہ بتائے گا کہ یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک